السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے ہم نے کل اپنے پروگرام میں وائس آف کراچی کے صدر صاحب کو بلایا تھا، عدنان الحق صاحب کو، اسی طرح آج وائس آف کراچی کے چیئرمین جناب ہمارے سرکار سہیل ہاشمی صاحب سیٹ پر موجود ہیں، تو یہ مزید روشنی ڈالیں گے، جیسے کہ کل عدنان صاحب نے بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی کہ ان کا کیا کام ہے، ان کی کیا ورکنگ ہے وائس آف کراچی میں۔ تو ان پوائنٹس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام پہ، اپنے سیٹ پہ کسی تعریف کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہیں جناب سہیل ہاشمی صاحب سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سر، گھر، قبر اور جہیز جو ہے آپ کا یہ جو فلاحی کام ہے، یہ کہاں تک پہنچا ہے اور ابھی تک آپ نے کتنے لوگوں کو یہ دیا ہے؟ سونم، آپ کے اس سوال کے جواب میں مجھے تھوڑا سا ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ جی سر۔ گھر، جہیز اور قبر میری جد و جہد کا نقطہ آغاز تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ بالکل۔ پاکستان کو ایٹم بم دیا، پبلک کو روٹی ملی، کپڑا ملا، نہ مکان، اور وہ خود پھانسی پہ چڑھ گئے۔ اس کے بعد الطاف حسین نے محصورین کی وطن واپسی، کوٹا سسٹم کا خاتمہ اور 5ویں قومیت کو تسلیم کرانا یہ کہا تھا۔ ان کے نعرے کے جواب میں نہ تو کوٹا سسٹم ختم ہو سکا، نہ محصورین واپس آئے، نہ پاکستان میں کسی اور قومیت کی داغ بیل ڈالی جا سکی۔ البتہ 24,000 لوگ شہید ہوئے، 11,000 خواتین بیوہ ہوئیں، 38,000 بچے یتیم ہوئے۔ اس کے بعد تحریک نظام مصطفیٰ چلی علامہ شاہ احمد نورانی کی قیادت میں۔ سینکڑوں لوگ جیلوں میں گئے، متعدد لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مقابلوں میں مارے گئے۔ تو یہ دیکھو سونم، کسی بھی تحریک کے نتائج میں اگر لوگوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو وہ تو قیادت کی ناکامی اور بے وفائی کہلائے گی۔ اب ہم آتے ہیں وائس آف کراچی کی طرف۔ جب ہم وائس آف کراچی کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 4 سال کی جد و جہد میں 6,000 بے گھر خاندان جو کراچی میں خانہ بدوشوں کی طرح کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، انہیں سرکاری گھروں کا ٹوکن دلوایا ہے۔ اب حکومت جب یہ بنانے جائے گی تو ہماری یہ ذمہ داری اس وقت ہوگی کہ وہ جن لوگوں کو ہم نے ٹوکن نادرا سے دلوائے انہیں گھر بھی دلوائیں۔ اب لیکن ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے کہ حکومت یہ کام کب شروع کرتی ہے۔ کرونا کی وبا آ جاتی ہے، بیچ میں بھی شروع کر رہی تھی، اب قومی کنسٹرکشن کمپنی قائم کر دی ہے انہوں نے۔ چین بھی اس میں پیسے دے رہا ہے اور پاکستان نے بھی اپنے بجٹ میں پیسے رکھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ گھر بن کے رہیں گے۔ 1 سال میں ہم نے 24 بیٹیوں کی شادی کروائی۔ کراچی میں 17 لاکھ بیٹیاں جائز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہیں، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، بہرحال ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ کراچی دنیا کا واحد شہر تھا جہاں قبر فروخت ہوتی تھی، ہم نے قبر کی قیمت پہ پابندی لگوائی اور یہ نوٹیفیکیشن محکمہ بلدیات سے جاری کروایا کہ 9,000 روپے سے زائد کسی بھی قبر کی قیمت وصول نہ کی جائے۔ اچھا، اس 9,000 میں بھی بلا یہ سیمنٹ وغیرہ ساری مطلب تیاری ہے۔ اس سے پہلے 20,000، 21,000، 30,000 روپے جو ہیں وہ قبر کی قیمت کے طور پہ وصول کیے جاتے تھے۔ اب حالات ہوا کچھ بھی ہوں، میری جنگ جاری ہے۔ میں نے پہلے مرحلے پہ ایک کامیابی یہ حاصل کی کہ 6,000 بے گھر خاندانوں کو مکانات کے ٹوکن دلوائے حکومت سے، نادرا سے۔ 24 بیٹیوں کی شادی کرائی، اللہ کے فضل و کرم سے قبر کی قیمت پہ پابندی لگوائی۔ اب اس میری پوری جد و جہد میں نہ کسی کو گولی لگی، نہ کوئی شہید ہوا، نہ کوئی مرا، نہ کسی نے کوڑے کھائے۔ تو سب سے بڑا جو قیادت کا کارنامہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کارکنوں کو نقصان نہ پہنچے اور ان کا حد الوسیع 50% کام بھی ہو جائے، تو وہ قیادت کی کامیابی ہوتی ہے۔ اب بھٹو صاحب کے کارکنوں کو ہزاروں کوڑے لگ گئے، متحدہ کے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی، اور ملا کسی کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن وائس آف کراچی نے جو جدوجہد کی 4 سال میں، وہ میری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اپنی جیبوں سے جلسوں میں پیسے لگاتی رہیں، اپنے کچن کے پیسے بچا کے میری جد و جہد میں شریک رہیں،
उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको ये फैज़ पहुंचा है। जी सर, मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे सुनने में ऐसा आ रहा है कि जैसे देखा जाता है कि बहुत से नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बेरोजगार घर पर बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ आप काम कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए देखो हमने मंसूबा बनाया है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं ना जी, हम इसमें बाकायदा तौर पे शरीक होंगे और हमारी कोशिश होगी कि कम अज़ कम कराची की सतह पर जो बल्दिया का बजट बने उसमें बेरोजगार नौजवानों के लिए, उनकी मुश्किलात के लिए उसका कोई हल निकाला जाए। ठीक है। तो एक और सवाल सर आपसे करना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी बहन का जो है वो शादी होने वाली है, जहेज का अरेंजमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यानी कि अगर कोई दरख्वास्त देता है आपसे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है आपका कि वो कब देगा? हमारा जो भाई साहब कराची का मेंबर कोई बहन बेटी या भाई अगर मैं दरख्वास्त 8 महीने पहले दे देगा, ठीक है, तो हम उसकी शादी के अरेंज के लिए लोगों से बंदोबस्त कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई एट ए टाइम आके करे तो वो तो माँ बाप भी नहीं कर सकते, गजारा कैसे करेगा? बिल्कुल सही है। और इसके अलावा सर आपकी क्या कोशिशें हैं कि आप कराची को मजीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कराची को बेहतर बनाने के लिए तो हुकूमत ही को इक़दाम करने होंगे। ना हम इक़्तिदार में हैं, ना हमारे MNA हैं, ना MP हैं, ना हमारे काउंसलर्स हैं, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत ही कोई इक़दाम करे, उसके लिए आवाज़ उठाई जाती रहेगी। ठीक है सर, जैसे आपने जो है लोगों के लिए बहुत से फलाही काम किए हैं, इसमें कोई आपको मुश्किलें दरपेश आई ये बताएंगे आप? मुश्किलात तो देखो पेश आती हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है जिस आदमी का मसला होता है जी, वो उस मसले को ये नहीं समझता कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं या उसका साथ दे रहे हैं या उससे ताउन कर रहे हैं। वो हमसे इस तरह बात करता है जैसे हम पर उसका कोई कर्ज वाजिब लगा है। उसकी ट्यून बदल जाती है, उसका रवैया बदल जाता है। उस वक्त हमें बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि भाई हम तेरी मदद कर रहे हैं और तू उस पर इतनी तकरार कर रहा है, लेकिन अब ये है कि बहरहाल इंसान है, अहले मसला होता है तो वो परेशान तो होता है ना। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप फलाही काम कर रहे हैं, जहेज का, घर का, कब्र का, तो ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए या पूरी नहीं, देखिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, इंसान होना और जरूरतमंद होना शर्त। बिल्कुल सर, तो ये बिला इम्तियाज रंग नस्ल मजहब ये मामला नहीं है। हाँ, इस्लाम तो खुद इस चीज़ की तरगीब देता है कि आप बिला इम्तियाज रंग नस्ल माशरे की खिदमत करें। ठीक है। हालात से घबराने वाला नहीं हूँ, मेरी ये जंग जारी है, ये मुतालबा है हमारे सुहेल हाशमी साहब का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।